السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوسرا سپارہ سیقل سورہ بقرہ ہے اور آیت نمبر ہے 228۔ آج کی آیت میں ہم 3-4 چیزیں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے تو یہ بات پڑھیں گے کہ ایک عورت جس کو طلاق ہو جاتی ہے اس کی عدت کی مقدار کتنی ہے اور آیا وہ عدت کے دنوں میں اس پر کون کون سے احکامات واجب ہوتے ہیں، اور اگر وہ حمل سے ہو جاتی ہے عدت کے دوران، یعنی وہ عدت سے پہلے حمل سے ہے اور عدت میں اسے پتہ چلتا ہے کہ میں حمل سے ہوں، تو اس کے لیے کیا حکم ہے۔ اسی طرح اگر ایک اور طریقہ کہ اگر اس کو طلاق ہو جاتی ہے اور طلاق کے بعد اس کو وہی شوہر اگر نکاح میں دوبارہ لینا چاہتا ہے تو اس کے لیے شریعت کیا بتاتی ہے۔ اور ایک اور بات کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورت پر درجہ دیا ہے، ایک حیثیت دی گئی ہے، یعنی مرد درجے کے اعتبار سے زیادہ ہے عورت سے، تو اس کے بارے میں تفصیل سے قرآن ہمیں کیا بتاتا ہے۔ آج کی آیت میں یہ ساری چیزیں آئیں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاث قروء۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو مطلقات عورتیں، وہ عورتیں جن کو طلاق ہو گئی ہیں، وہ خود کو روکے رکھیں 3 حیض تک۔ 3 حیض تک یعنی 3 مہینے تک اس کی عدت ہے۔ اگر وہ عورت جس کو حیض آنا بند ہو گیا ہے تو اس کی عدت 3 ماہ ہوگی، کیونکہ حیض مہینے میں ایک بار آتا ہے، لیکن کچھ لوگوں کو کچھ عورتوں کو حیض مہینے میں 2 بار بھی آ جاتا ہے، یا یہ ہوتا ہے کہ 28 دنوں میں آ جاتا ہے، یا یہ ہوتا ہے کہ 20-25 دنوں میں آ جاتا ہے۔ تو یہ اگر آتا ہے تو بس اس کو تو حیض کے اعتبار سے رکھیں گے کہ 3 حیض کمپلیٹ ہو گئے تو اس کی عدت کمپلیٹ ہو گئی، لیکن احتیاطاً یہ بھی 3 مہینے کمپلیٹ کرے۔ لیکن جو عورت جس کو حیض نہیں آتا اس کو 3 منتھ کمپلیٹ کرنے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ عورتیں جن کو اگر طلاق ہو جاتی ہے تو یہ عورتیں اپنے آپ کو 3 ماہ تک عدت میں رکھیں گی۔ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ، اور ان کے لیے حلال نہیں ہے، أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ، کہ یہ چھپائیں اس چیز کو کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ان کے رحم میں کوئی بچے کی پیدائش رکھ دی ہے تو اس چیز کو چھپائیں نہ۔ ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر، اگر آخرت کے دن پر اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتی ہیں۔ یعنی طلاق دینے کے بعد اگر پتہ چلتا ہے کہ عورت پریگننٹ ہے تو عورت اگر اس بات کو چھپا لے مرد سے کہ بھئی اس کا بچہ ہے، اور اس کو یہ ڈر ہو کہ اگر میں نے بچے کا بتا دیا تو وہ مجھ سے بچہ چھین لے گا، اس وجہ سے، یا پھر کوئی بھی سبب ہو جس وجہ سے وہ اپنے شوہر سے، یعنی جس سے اس کی طلاق ہوئی ہے، اس سے اس کے بچے کو چھپا دے، تو یہ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ نہ کرے، یہ حلال ہی نہیں ہے عورت کے لیے کہ اس طرح کرے۔ اگر وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر یقین رکھتی ہے تو اس طرح نہیں کرے گی۔ وَبَعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، اور ان کے شوہر زیادہ حقدار ہیں کہ وہ اپنی بیویوں کو دوبارہ نکاح میں لے لیں۔ یہ مسئلہ صورت کیا ہے میں آپ کو بتا دوں، پیچھے بھی یہ مسئلہ آ چکا ہے ایک صحابی کا، اور اس طرح کے ایک مسئلہ نہیں 3-4 مسئلے ہیں۔ ایک شوہر اگر اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے، طلاق رجعی دے دے، 1 دے دے یا 2 دے دے، بائن پڑ گئی، 2 طلاقیں دے دیں اور عدت گزر گئی، ٹھیک ہے، طلاق ہو گئی، جدائی ہو گئی، ٹھیک۔ اب شوہر کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے غلط کر دیا، مجھے ایسے نہیں کرنا چاہیے، تو مجھے واپس لینا چاہیے بیوی کو اپنے نکاح میں۔ تو اب یہ رجوع کر سکتا ہے دوبارہ نئے نکاح کے ساتھ، دوبارہ نکاح کر کے اسی بیوی کو بغیر حلالے کے اپنے نکاح میں لے سکتا ہے، کیونکہ طلاقیں 2 ہی ہیں یا 1 ہوئی ہے۔ 1 طلاق ہوئی ہے اور 3 حیض گزر چکے ہیں تو بائن پڑ گئی، تو اب اس کو کیا کرنا ہے کہ دوبارہ نکاح کر کے اپنی بیوی کو نکاح میں دوبارہ لے سکتا ہے بغیر حلالے کے۔ اچھا، یہ واقعات گزر چکے ہیں، پیچھے بھی میں بتا کر آ گئی ہوں کہ صحابی تھے ایک، انہوں نے اپنی بہن کا نکاح دوسرے صحابی سے کیا تو انہوں نے اس کو غصے میں طلاق دے دی، 2 طلاقیں دے دی یا 1 دے دی، خیر بیوی آ گئی، عدت گزر گئی، رجوع کیا نہیں شوہر نے، اب طلاق پڑ گئی۔ اب اس کو احساس ہوا کہ ارے بھائی یہ میں نے غلط کر دیا، اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ کہا اس کے بھائی کو کہ میں تمہاری بہن سے دوبارہ نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ بھائی نے کہا میں قطعی تم سے اپنی بہن کا نکاح نہیں کرواؤں گا، کیونکہ جب تمہیں دی تھی میں نے بہن عزت سے تو تم نے اس کی قدر نہیں کی، اس کو طلاق دے دی، اب میں دوبارہ تم سے اس کا نکاح تو کم از کم نہیں کرنے والا۔ حالانکہ اس کی بہن خود واپس جانا چاہتی تھی اپنے شوہر کے پاس، شوہر تو چاہ ہی رہا تھا کیونکہ اس نے دوبارہ پیغام بھیجا، لیکن وہ بیوی بھی چاہ رہی تھی کہ میرا نکاح دوبارہ اسی شوہر کے ساتھ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ زیادہ حقدار ہے کہ ان کا شوہر ان کو واپس نکاح ملے، پہلا حق ان کا ہوتا ہے، اور اگر وہ دونوں راضی ہیں تو کسی کو بھی حق نہیں ہے۔ اچھا، ایک بات اور میں بتاتی چلوں بیچ میں،
اکثر مجھ سے پوچھا جاتا ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ لڑکی اور لڑکے کی رضا ہے، والدین راضی نہیں ہو رہے ہیں۔ کنواری لڑکی کے بارے میں بتا رہی ہوں، کنواری لڑکی ہے، اس کا رشتہ ہے، والدین راضی نہیں ہو رہے ہیں، لڑکا اور لڑکی دونوں راضی ہیں۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ شریعت کیا کہتی ہے؟ میں ان کو واضح طور پر کہتی ہوں کہ کبھی بھی ماں باپ کو یہ حق نہیں ہے، خواہ لڑکی کنواری ہو یا طلاق یافتہ ہو یا بیوہ ہو، والدین کو حق ہی نہیں ہے کہ بچے کو روک سکے اس کے نکاح سے۔ یہ اس کا شرعی حق ہے، اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ جب قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے مردوں کو کہہ دیا ہے کہ تم اپنی پسند سے 1 2 3 4 نکاح کر سکتے ہو، اسی طرح عورت کو بھی پسند کا حق دیا گیا ہے۔ پھر یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی رشتہ مناسب نہیں ہے، لڑکی کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، تو بھئی وہ تو اسی کی قسمت، ہم دیکھ بھال کر مناسب رشتے میں دے دیتے ہیں لڑکی کو، لیکن پچھتاتے ہیں۔ تو یہ تو قسمت ہوئی نا، ہمیں کیا پتا ہو کہ بظاہر جو ہمیں اچھی نہیں لگ رہی چیز وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے حق میں بہتر ہو۔ تو کیونکہ یہ چیز ہے کہ بھئی وہ اس کے حق میں بہتر ہے یا نہیں ہے، اس کا فیصلہ ہم نہیں کر سکتے۔ ہم کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ ہمیں تو نہیں پتا کہ کیا ہے کیا نہیں۔ اس لیے کم از کم ان کی پسند تو ہے، ان کی پسند کے حساب سے ان کا رشتہ کر دیا جائے، اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ شرعی طور پر مالی اعتبار کو بھی نہیں دیکھا جاتا، کاسٹ برادری کو بھی نہیں دیکھا جاتا، شریعت ان چیزوں کو نہیں دیکھتی ہے۔ شریعت کہتی ہے اگر پسند ہے تو شادی کر لو، نکاح کر لو، مسلمان آپس میں بھائی بہن ہیں، سب ایک دوسرے کے ایک ہی خاندان سے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے، کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی گورے کو کسی کالے پر، کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک فوقیت صرف تقویٰ کی ہے۔ تو اس لیے جو ہے زیادہ حقدار وہی ہے جو اس کا پہلا شوہر ہے۔ تو یہ تو تھا وہ کنواری لڑکی کا، یہ تو میں نے بیچ میں آپ کو اپنا مسئلہ بتا دیا ہے کہ مجھ سے یہ مسئلے پوچھے جاتے ہیں۔ لیکن طلاق یافتہ اور بیوہ عورت، اس پر کسی بھی صورت میں اس کے ماں باپ کا کوئی حق نہیں ہے، وہ اپنا فیصلہ خود کرے گی کہ مجھے کہاں شادی کرنی ہے، طلاق یافتہ عورت یا بیوہ عورت، وہ اپنے زندگی کا فیصلہ کرنے کا حق اپنے پاس رکھتی ہے۔ کوئی اس پر زبردستی نہیں کر سکتا، کوئی اس کو روک نہیں سکتا کسی بھی مسئلے میں۔ اللہ نے حق دیا، اللہ کے رسول نے حق دیا۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ بڑی بے حیائی کی بات ہے، ارے بھائی یہ بے حیائی کہاں سے ہو گئی؟ ایک مرد اگر اپنی پسند کی شادی کرتا ہے تو ہمارا معاشرہ اس کو قبول کرتا ہے اور اس کو اپریشیٹ کرتا ہے۔ ایک عورت اپنی پسند کی شادی کیوں نہیں کر سکتی؟ جبکہ شریعت نے تو ہمیں روکا ہی نہیں، شریعت نے تو کہا ہے کہ اپنی پسند سے شادی کرو، تو پھر رکاوٹ کس چیز کی ہے؟ ہمارے معاشرے کی۔ تو اس معاشرے میں ان چیزوں کو ضرور پوائنٹ آف کرنا چاہیے کہ شریعت اس چیز سے نہیں روکتی۔ پسند سے شادی کرنا چاہے لڑکی کر سکتی ہے۔ یہاں پر بھی کیونکہ وہ لڑکی، وہ عورت جو تھی صحابیہ تھی، وہ طلاق یافتہ تھی اور وہ خود شادی کرنا چاہتی تھی، اپنے شوہر کے پاس واپس جانا چاہتی تھی، تو اللہ نے آیتیں اتار دی کہ بھائی نہیں، وہ زیادہ حقدار ہے جو اپنے شوہروں کو واپس لے، اپنے شوہروں کے نکاح میں واپس جانا چاہے وہ زیادہ حقدار ہے شوہر۔ آپ دے دو ان کے نکاح میں، روک ہی نہیں سکتے، آپ کسی صورت نہیں روک سکتے، کنواری کو نہیں روک سکتے، طلاق یافتہ اور بیوہ کو تو کسی بھی صورت میں نہیں روک سکتے۔ تو پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ انہوں نے بلا کر صحابی نے اپنی بہن کا نکاح کر دیا، کیونکہ اللہ اور اللہ کے رسول کے سامنے تو صحابہ کی بھی نہیں چلتی، تو وہ تو مانتے تھے، تبھی تو صحابہ تھے، ہر بات کو دل سے تسلیم کرتے تھے، اور اس چیز میں کبھی بھی دل میں بھی یہ نہیں ہوتی تھی کہ تنگی نہیں ہوتی تھی کہ ہم نے یہ بات مان کر غلط کیا، بلکہ دل سے مانتے تھے، اسی لیے تو صحابہ ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، خاوند کا بیوی پر اور بیوی کا خاوند پر ایک دوسرے کے اوپر حق کے دستور کے موافق، وَلِرِجَالٍ عَلَيْهِمْ درجہ، اور مردوں کا ایک درجہ اوپر ہے، مردوں کا درجہ عورتوں سے اوپر ہے، اللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ اچھا، ہمارے پاس یہ کانسیپٹ ہے ایک کہ مرد بہتر کیوں ہے یا عورت کم کیوں ہے، اس کی اتنی زیادہ دلیلیں دی گئی ہیں، میں حیران ہو جاتی ہوں۔ جب اللہ نے کہہ دیا کہ درجہ ہے مردوں کا تو ہے بھائی، اس میں غصے کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ کس حیثیت سے ہے یہ میں آپ کو بتاتی چلوں۔ اللہ رب العزت نے مرد کو عقل کے اعتبار سے درجہ دیا ہے، جسامت کے اعتبار سے درجہ دیا ہے، مضبوطی کے اعتبار سے درجہ دیا ہے، سیاسی اور سماجی سوچ سمجھ بوجھ کے اعتبار سے درجہ دیا ہے۔ یہ عورت کے پاس نہیں ہے، یہ ساری چیزیں عورتوں کے پاس نہیں ہیں۔ جسمانی طور پر جتنی طاقت اور پاور مرد میں عورت میں نہیں ہے، اسی طرح سیاسی اور سماجی سمجھ بوجھ جتنی مرد کو عورت کو نہیں ہے۔ آزما کر دیکھ لیں،
اب میں آپ کو بتا دوں کہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی عقل، ایک ہوتی ہے چالاکی۔ چالاکی اور مکاری یہ الگ الگ چیزیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ تو بڑا عقل مند بندہ ہے، بھلے وہ مکار ہو، اس کو بھی ہم عقل مند کہہ دیتے ہیں۔ یہ عقل مند ہے ہی نہیں، کیونکہ مکاری چالاکی گناہ ہے، اور اس دنیا کا نقصان بھی ہے، اس دنیا کا تو یہی ہے۔ جھوٹا بندہ آپ دیکھ لیں کتنا بھی وہ وقتی فائدہ لے لے، لیکن لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جاتا ہے کہ یہ جھوٹا ہے۔ مکار بندہ کتنا بھی اپنا فائدہ کر لے، لیکن لوگوں کے سامنے وہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ یہ مکار ہے، یہ جھوٹا ہے۔ یعنی اس نے دنیا میں بھی نقصان حاصل کیا اور آخرت تو گئی ہی گئی۔ عقل الگ چیز ہے، مکاری الگ چیز ہے، چالاکی الگ چیز ہے، منطق الگ چیز ہے۔ ان ساری چیزوں کو اگر ہم الگ الگ کر کے سوچیں تو کوئی کنفیوژن ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کو علم میں، حکمت میں، عمل میں، سوچ میں، سمجھ میں، اس چیز میں اس کو اوپر رکھا ہے۔ مرد جس چیز کو، جو چیز جس درجے پر ہوتی ہے اس حساب سے لیتا ہے۔ جو چیز لائٹلی لینی ہے اس کو لائٹ لیتا ہے، جس کو ڈیپلی لینا ہوتا ہے اس کو ڈیپلی لیتا ہے۔ عورتیں کیا کرتی ہیں، تھوڑی تھوڑی باتوں کو ہی بڑا ڈیپلی لے لیتی ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے، پھر جھگڑے ہوتے ہیں، پھر فساد ہوتے ہیں، پھر مسئلہ ہوتا ہے۔ پھر عورت کیا کرتی ہے، اس چیز کو صحیح ثابت کرنے کے لیے مختلف قسم کے ہیلے چلاتی ہے، جس کی وجہ سے معاملہ اور بگڑتا جاتا ہے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کو پسلی سے پیدا کیا گیا، اور وہ بھی سب سے اوپر والی، سب سے ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا گیا، جو سب سے زیادہ ٹیڑھی ہے۔ اس لیے عورت ٹیڑھی ہے، اس کو آپ سیدھا نہ کرو، آپ اس کو اسی طریقے سے اس سے فائدہ لو۔ اگر آپ نے اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کی تو آپ اس کو توڑ بیٹھو گے، اور اس کا ٹوٹنا طلاق ہے۔ تو قدرتی طور پر اللہ رب العزت نے ایک اس چیز کے حساب سے عورت کو ایک درجہ کم رکھا ہے۔ پھر ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ کئی عورتیں اتنی عقل مند ہوتی ہیں، اتنی عقل مند ہوتی ہیں، کئی مردوں سے آگے ہوتی ہیں۔ تو پھر اس کو ہم کس کیٹیگری میں کریں گے؟ اس کا جواب یہ کہ وہ اکثریت میں نہیں ہے، اکثر جو ہیں وہ عورتیں بے وقوف ہوتی ہیں۔ ہاں کچھ اگر عقل مند ہیں تو ہم کچھ کی وجہ سے سب پر حکم نہیں لگا سکتے، سب کا حکم وہ ہوتا ہے جو اکثر کا حکم ہوتا ہے۔ اگر وہ کہتے ہیں نا کہ اگر اکثریت ہے تو وہ اسی کے بارے میں ووٹ جائے گا، وہی جیتے گا جس کے ووٹ اکثریت میں جائیں گے۔ تو اکثریت میں عورتیں بے وقوف ہے، اس لیے عورت کو بے وقوف کہا جاتا ہے، ورنہ تو تاریخ میں عقل مند ترین عورتیں گزری۔ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک وصیت کی تھی کہ جب میں مر جاؤں، اور بنی اسرائیل کو کہا تھا اگر تم کبھی مصر چھوڑو تو قبر سے میری لاش بھی اٹھا کر لے کر جانا اپنے ساتھ، ایسے نہیں جانا۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ بات پتہ چلی، موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا لشکر کو لے کر بنی اسرائیل کو روانہ ہوا تو جب وہ نکلے تو رستہ بھول گئے، ان کو رستہ مل ہی نہیں رہا تھا۔ پھر انہوں نے اپنے قبیلے سے پوچھا کہ آخر ہمیں رستہ کیوں نہیں مل رہا، مسئلہ کیا ہے؟ تو اس ایک بوڑھی عورت نے کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ کیا مسئلہ ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ وصیت تھی، جب تک آپ اس کو اٹھائیں گے نہیں، ان کی نعش مبارک کو، ان کے جسم مبارک کو نہیں اٹھائیں گے، تب تک رستہ نہیں ملنے والا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا پھر ہمیں کیا پتہ کہ ان کی قبر مبارک کہاں ہے؟ تو عورت نے کہا، اس بوڑھی عورت نے کہا کہ مجھے پتہ ہے کہاں ہے، میں بتاؤں گی لیکن میری شرط ہے۔ یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا بتاؤ بھئی، یہاں پر سب پریشان کھڑے ہوئے ہیں، تم بتاؤ تمہاری جو شرط ہے ہمیں قبول ہے۔ تو اس نے کہا کہ میری شرط یہ کہ موسیٰ جنت میں تمہارے ساتھ گھر چاہتی ہوں، میں اتنا بڑا درجہ چاہتی ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا یا اللہ میں کیا کروں، تو یہ تو میرے بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ اسے وعدہ کر لے، اس سے یہی مقام ملے گا۔ یہ بھی آتا کہ حدیث مبارک میں یہ دنیا کی عقل مند ترین عورتوں میں سے شامل ہوئی، جس نے دنیا کو پسند کیا اور دنیا سے زیادہ آخرت کو پسند کیا۔ دنیا کو چھوڑ کر، دنیا کو بھی تو کر سکتی تھی، بادشاہی دنیا میں بھی تو مانگ سکتی تھی، کئی چیزیں مانگ سکتی تھی، لیکن اس نے دنیا پر آخرت کو ترجیح دی اور آخرت کو پسند کیا۔ تو یہ دنیا کی عقل مند ترین عورتوں میں سے شمار ہوتی ہیں۔ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ کئی صحابہ ان کے سامنے گھٹنے ٹیک کر یوں علم حاصل کیا کرتے تھے، کئی مسئلوں میں الجھ جاتے تھے، ان سے آ کر پوچھتے تھے، حالانکہ وہ بھی عورت تھی، عقل مند ترین عورت تھی۔ تو اسی دنیا میں کئی عقل مند ترین عورتیں۔ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے، آئے تو سب سے پہلے تسلی حضرت بی بی خدیجہ نے دی۔ حضرت بی بی ام سلمہ کے بارے میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ پر صلح حدیبیہ کے موقع پر تھے اور مسلمانوں کو جب روک دیا گیا تھا عمرے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ بھئی احرام اتار دو اور جانور ذبح کرو اور سر منڈوا لو۔ سب پر اتنا صدمہ تھا، کسی کو کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے ان کو مشورہ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا رسول اللہ لوگوں کو چھوڑ دیں،
آپ باہر نکلیں، آپ اپنا جانور قربان کریں، اپنا سر منڈوائیں اور احرام اتاریں، آپ کو لوگ دیکھیں گے تو سب ایسے کریں گے، اور ایسے ہی ہوا۔ یہ فہم اور فراست عورتوں میں تھی، حالانکہ یہ فہم اور فراست اگر دیکھا جائے تو یہ بہت کم عورتوں میں ہے، سب میں نہیں ہوتی ہے۔ تو اس لیے کم جو لوگ عورتیں اگر ایسی ہیں تو ان کو سب میں شمار نہیں کیا جا سکتا، ان کی وجہ سے سب عورتوں کو نہیں کہہ سکتے کہ عقل مند ہے۔ اکثریت عورتوں کی بے وقوف ہوتی ہیں، تھوڑی سی باتوں میں غلطیوں میں آ جاتی ہیں، کئی اٹھ پٹانگ کام کر دیتی ہیں، پھر اس پر پچھتاتی ہیں۔ ہاں باقی مکاری اور چالاکی بڑی ہے ان میں۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان کا مکر جو ہے ضعیف ہے، کمزور ہے، لیکن عورت کا مکر عظیم ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں جب زلیخا نے مکر کیا اور جو جس طریقے سے یوسف علیہ السلام کو پھنسایا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ عورت کا مکر بڑا عظیم ہے، اس سے بچو۔ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ عورتیں شیطان کا جال ہے، شیطان اپنا شکار ان سے کرتا ہے۔ تو عورتوں کے بارے میں کئی باتیں ہیں، تو بہرحال زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتی۔ یہ بتا دوں کہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے درجات دیا ہے، پھر عورت کی اپنی فیلڈ ہے، مرد کی اپنی فیلڈ ہے، اس میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ زیادہ ہے یا یہ کم ہے۔ اللہ نے درجہ دیا ہے تو ہمیں ماننا ہے۔ بے شک مرد کا درجہ عورت سے بلند ہے، افضل ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔